الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاننے اور پڑھنے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. یہ جو مبارک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں پچھلے دروس میں، پچھلے کلاسز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت، عرب کے حالات، اسی طرح آپ کی پیدائش اور پھر آپ کی یتیمی کی حکمت اور پھر آپ کے بچپن کے مراحل، ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا. انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی اس کے متعلق گفتگو ہوگی. محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی اسفار کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کا مال لے کر تجارت کرتے، آپ کا خود کا نہیں بلکہ لوگوں کا مال اجرت پر لیتے، اس مال کو لے جا کر دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں لے جا کر بیچتے، پھر جو منافع، جو فائدہ ہوتا آدھا آدھا تقسیم کر لیتے، جس کا مال ہوتا اسے آپ اس میں سے حصہ دیتے، پھر اپنا حصہ بھی لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کی دیانت داری لوگوں میں مشہور تھی. لوگ آپ کو امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے. آپ کیونکہ ہر بات میں راست باز تھے، سچائی کو اپنانے والے تھے، امانت داری کو اپنانے والے تھے، کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کرتے تھے، اچھی طرح تجارت کرتے تھے، تو آپ کی تجارت لوگوں میں مشہور تھی. لوگ آپ کو تجارت سے یعنی اچھے تاجر ہیں اس ناطے سے جانتے تھے. تو یہی بات جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم ہوئی، حضرت خدیجہ بنت خویلد جو مکے کے ایک مالدار خاتون تھی، ان کا خاندان بڑا اونچا خاندان تھا، معزز خاندان تھا، اور خود یہ بھی ایک مالدار خاتون تھی. اپنے مال کو لوگوں کو دیتی تاکہ لوگ اس میں تجارت کریں، پھر جو فائدہ ہوتا پھر اس میں سے انہیں بھی کچھ حصہ دے دیتی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول بڑے امین ہیں، اچھے تجارت والے ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ اللہ کے رسول کو اپنے مال میں شریک کریں. آپ کے سامنے درخواست رکھی کہ آپ میرا مال لے جا کر بیچیں، جو بھی فائدہ ہوگا جن لوگوں کو میں دیتی تھی آپ کو اس سے ڈبل دوں گی، فائدہ آپ کو دوں گی، لہذا آپ میرا مال لے جا کر تجارت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس تجویز کو قبول کیا، پیشکش کو قبول کیا، اور پھر آپ شام کا سفر کیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ شام کا سفر کیے، اور حضرت خدیجہ کی جانب سے آپ کا ایک غلام جس کا نام آتا ہے میسرہ، وہ بھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. اللہ کے رسول شام گئے اور تجارت کیے، خوب فائدہ اللہ کے رسول کو ہوا، اور جب واپس آئے تو میسرہ جو آپ کے ساتھ رہتا تھا، جو خدیجہ کی جانب سے غلام تھا، آپ کی نگرانی بھی کر رہا تھا، تو اس نے کئی چیزیں نوٹ کی کہ اللہ کے رسول لوگوں سے کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کا تجارت کرنے کا کیسا طریقہ ہے، لوگوں کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا تجارت کے اس میں، اور آ کر کچھ بھاؤ تاؤ کرنے لگا. اس نے کہا کہ تم لات و عزا کی قسم کھاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں کبھی لات و عزا کی قسم میں نے نہیں کھائی. اللہ کے رسول بچپن ہی سے معصوم تھے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، ہر گناہ سے پاک رکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسم نہیں کھائی. اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک راہب آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جب دوران سفر
جہاں رکے ہوئے تھے آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرمائیں۔ تو وہ راہب گرجے سے نکل کر کہتا ہے اس درخت کے نیچے کبھی کسی نے نہیں سویا، کسی نے اس درخت کے نیچے آرام نہیں کیا سوائے انبیاء کے۔ تو اس نے جبھی اندازہ لگا لیا کہ یہ جو شخص سویا ہے یہ نبی ہوگا، آگے چل کر یہ نبی بنے گا۔ اس طرح کی گفتگو میسرہ نے سنی، اور پھر دوران سفر میسرہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جب چلتے ہیں تو فرشتے آپ کو سایہ کرتے ہیں، بادل آپ کو گھیر لیتے ہیں، کڑی دھوپ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ ہوتا ہے۔ تو کئی چیزیں اس نے نوٹ کی۔ جب آپ مکہ واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ کو ان کا مال دیا، دگنے فائدے کے ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ نے بھی جب دیکھا کہ ان کے مال میں خوب اضافہ ہوا ہے، بڑا فائدہ انہیں حاصل ہوا ہے، اور میسرہ سے جب حضرت خدیجہ نے سنا کہ اللہ کے رسول کی امانت داری، آپ کی سچائی، دیانت داری، تجارت کا طریقہ، بہت زیادہ متاثر ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور وہ بڑی مالدار خاتون تھی، حالانکہ قریش کے مکے کے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ایک پہلا نکاح حضرت ایک عتیق نامی ایک شخص سے ہوا، پھر وہ انتقال ہوا، بیوہ ہوئی، پھر ایک دوسرا نکاح حضرت خدیجہ نے کیا، ابو حالہ ان کا نام آتا ہے، حضرت خدیجہ نے ان سے نکاح کیا، ان کا بھی انتقال ہوا، پھر بیوہ ہوئی۔ 2 نکاح ان کے ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد مکے کے بڑے بڑے لوگ حضرت خدیجہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے، پیغام بھیجتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کا بھی نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ کے رسول کی دیانت داری، آپ کی راست بازی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تو اپنی سہیلی کے ذریعے اللہ کے رسول کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت خدیجہ کا نکاح کا پیغام آیا، اللہ کے رسول اپنے چچا ابو طالب اور دیگر چچاؤں سے آپ نے مشورہ کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے بھی حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، اور اس وقت اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب نے اللہ کے رسول کا نکاح پڑھا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول کا یہ پہلا نکاح ہوا۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول کا کوئی اور نکاح نہیں ہوا، اور یہ نکاح کے وقت اللہ کے رسول کی عمر 25 سال کی تھی۔ 25 سال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور روایتوں میں یہ چیز ہے کہ حضرت خدیجہ کی اس وقت جو عمر تھی 40 سال کی تھی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول کا جو پہلا نکاح ہوا ہے، اس کے متعلق میں گفتگو کروں گا کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کرتے ہیں، سیرت پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں دشمنان اسلام کے جانب سے، کبھی اللہ کے رسول کو اس طرح بتایا جاتا ہے، دیکھیے کس طرح یہ نفسانی خواہشات رکھنے والا شخص تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ اللہ کے رسول کی شادی کے متعلق لوگوں میں غلط افواہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ خواہشات نفس کا پیروکار سمجھتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کی خواہش رکھنے والا یہ شخص ہے، اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے، مدنی زندگی میں اللہ کے رسول نے مزید 10 نکاح کیے، اللہ کے رسول نے کل 11 نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں۔ تو اس بات کو رکھ کر دشمنان اسلام خوب لوگوں میں، مسلمانوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں، دین کے متعلق شکوک پیدا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی شخصیت کو مجروح کرنے کی وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے، کیا مقاصد اس کے پیچھے تھے جو اللہ کے رسول نے یہ نکاح کیے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہے۔ اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہوتی تو اللہ کے رسول اپنی ہم عمر کی عورت سے نکاح کرتے، کنواری عورت سے نکاح کرتے، لیکن اللہ کے رسول کا یہ پہلا نکاح ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے نکاح کر رہے ہیں وہ خاتون جو ہے بیوہ ہیں، اور بیوہ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہیں، پھر اللہ کے رسول کی زندگی میں تیسرے آتے ہیں، ایسی خاتون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا نکاح، اور پھر ایسا نکاح جس میں اللہ کے رسول ایک بیوہ کو اپنا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا اگر بات کریں تو اس میں عمر میں بھی بہت زیادہ تفاوت۔ اگر آدمی خواہشات نفس کا غلام ہوتا تو اپنی ہم عمر عورت سے کرتا،
لیکن یہاں اللہ کے رسول کی عمر دیکھیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دیکھیں، آپ کی عمر 25 سال کی ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی ہے، دونوں میں 15 سال کا فرق ہے۔ وہ آپ سے عموماً ہوتا یہ ہے، آدمی بڑا ہوتا ہے، بیوی کم عمر کی ہوتی ہے، لیکن یہاں دیکھیں اللہ کے رسول کم عمر کے ہیں اور آپ سے وہ 15 سال کی بڑی ہیں، 40 سال کی ہیں، اللہ کے رسول ان سے بھی نکاح کر رہے ہیں۔ دو چیزیں ہوئی، ایک تو اللہ کے رسول نے بیوہ سے نکاح کیا، دوسرا اپنی بڑی عمر سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا۔ تو اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر عورتوں کی خواہش رکھنے والے ہوتے تو اللہ کے رسول یہ پہلا نکاح اس طرح نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری اہم بات جو ہمیں جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک حضرت ختیجہ زندہ تھیں اللہ کے رسول کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور حضرت ختیجہ کب تک زندہ رہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں؟ جب اللہ کے رسول 25 سال سے جب آپ کا یہ پہلا نکاح ہوا، پھر آپ کی عمر 50 پر 3 سال ہوتی ہے، 53 سال کے ہوتے ہیں، اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 53 سال سے پہلے اللہ کے رسول نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 53 سال تک ایک خاتون کے ساتھ اللہ کے رسول پوری زندگی، پوری جوانی اللہ کے رسول گزار دیتے۔ اگر خواہشات نفس ہوتی تو آدمی جوانی میں مزے لیتا یا لذتیں حاصل کرتا، لیکن اللہ کے رسول کی دیکھے آپ جوانی پوری ایک خاتون کے ساتھ گزری، وہ بھی بڑی عمر کی ہیں، اور پھر 50 پر 3 سال کے اللہ کے رسول ہوتے ہیں، پھر آپ اس وقت تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ 3 اہم باتیں ہیں جو ہمیں جاننا چاہیے۔ جو حضرت اللہ کے رسول کا جو پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ کے مطابق، ایک تو بیوہ خاتون سے آپ نے نکاح کیا، دوسرا اپنی عمر سے 15 سال کی بڑی خاتون سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا، اور ان کے رہتے ہوئے کبھی اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کے رسول کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 53 سال کی ہو جاتی، اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کرتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب مدنی زندگی کا دور آتا ہے، اس وقت اللہ کے رسول کے دیگر نکاحیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جوابات ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ اسی طرح اور ایک اہم بات یہ بھی ہے، جب اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کے وقت تک تو نکاح نہیں کیے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو مزید اللہ کے رسول نے 10 شادیاں کی، 10 نکاح جو اللہ کے رسول کیے، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ کیوں اللہ کے رسول نے وہ نکاح کیے؟ یہ جاننا چاہیے، ہمیں یہ چیز معلوم کرنا چاہیے کیوں اللہ کے رسول نے وہ اتنی شادیاں کی۔ اس کے پیچھے اعلیٰ مقاصد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے مقاصد تھے، آپ کے پاکیزہ مقاصد ان کے پیچھے تھے۔ ہم اگر دیکھیں اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمایا، آپ جو بلند اخلاق کے تھے، کس طرح لوگوں کے لیے سہارا اللہ کے رسول بنتے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو مقصد اہل علم بتاتے ہیں کہ کیوں اللہ کے رسول نے جو نکاح کیے، ان میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بعض نکاح اس لیے کیے کہ ان عورتوں کا سہارا بن سکیں۔ کئی اللہ کے رسول کی بیویاں، ان 10 بیویوں میں سے کئی بیویاں ایسی تھیں، کئی بیویاں، پوری اللہ کے رسول نے جتنے بھی نکاح کیے سارے بیواہیں یا مطلقہ اس طرح کے خاتون سے اللہ کے رسول نے شادی کی، سوائے صرف ایک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ وہ ایک ہی خاتون ہے جو اللہ کے رسول کی زندگی میں کنواری تھی، اللہ کے رسول سے پہلے کسی اور سے ان کا نکاح نہیں ہوا، وہ ایک ہی خاتون ہے۔ لیکن جتنے بھی 10 نکاح ہوئے وہ سارے کے سارے یا تو بیوہ تھے، پہلے سے وہ شادی شدہ تھے، پھر کچھ نہ کچھ ان کی زندگی مراحل آئے، اس کے بعد وہ پھر اللہ کے رسول سے انہوں نے شادی کی۔ تو یہ پہلا مقصد یہ ہے جو اللہ کے رسول نے جو نکاح کیے، ان میں یہ ہے کہ کئی اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے کچھ بیویاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے قربان کی، لیکن قربانیاں دینے کے بعد ان کی زندگی میں کچھ ایسے مراحل آئے وہ بے سہارا ہو چکی۔ ایسے خاتون کو اللہ کے رسول اپنا سہارا دینے کے لیے اور ان کی جو قربانیاں تھی اسلام کے خاطر، ان قربانیوں کا انعام دینے کے لیے اللہ کے رسول نے انہیں اپنا نام دیا، تاکہ تا قیامت تک جب بھی اس خاتون کا نام لیا جائے تو یہ کہا جائے یہ ام المؤمنین ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اس طرح ایک اعزاز دیا جائے کیونکہ ان کی ایسی ایسی قربانیاں اسلام کے لیے ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین،
حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا۔ اس کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں گے، حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ جب اسلام لانے کی وجہ سے انہیں اور ان کے شوہر کو تکلیف دی جاتی تھی۔ ان کے شوہر کا نام تھا عبید اللہ بن جحش، تو انہیں مکے میں ستایا جاتا تھا، تو یہ بچنے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی۔ اللہ کے رسول نے آپ نے اجازت دی، آپ کے اذن سے یہ حضرت حبیبہ اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش حبشہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ حبشہ جانے کے بعد یہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے، وہ یہ کہ جو ان کے شوہر ہے عبید اللہ بن جحش، وہ مرتد ہو جاتے ہیں، عیسائی مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ حبشہ میں اس وقت عیسائی رہتے تھے، ان کی مشنریاں اس وقت کام کرتی تھی، وہ دعوت و تبلیغ کا بھی کام کرتے تھے۔ تو یہ جب ہجرت کر کے اسلام کے خاطر اپنے شوہر کے ساتھ تنہا وہ سفر کر کے جاتی ہیں، تو وہاں جانے کے بعد ان کے شوہر ان سے دھوکہ کر جاتے ہیں، ان کے شوہر عیسائی مذہب قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ حبیبہ نے بہت زیادہ سمجھاتی ہیں آپ ایسا مت کیجیے۔ اور وہ جس دن وہ مرتد ہوتے ہیں، عیسائی مذہب قبول کرتے ہیں، اسی رات حبیبہ نے خواب بھی دیکھا کہ خواب میں ان کے شوہر ایک کالے سیاہ چہرے میں آئے ہیں، ایک بھیانک شکل میں ان کے سامنے آئے ہیں۔ صبح ہوئی تو ایسا واقعہ پیش آیا، انہوں نے اپنے خواب کا حوالہ دیا، دیکھو رات میں نے ایسا برا خواب دیکھا ہے آپ کے متعلق، لہذا تم مرتد نہیں ہونا، اسلام نہیں چھوڑنا۔ لیکن اسلام چھوڑ دیا اور عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اب وہ بے سہارا ہو چکی، وہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہاں مکہ میں تھی تو اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے دیگر خاندان کے ساتھ رہتی تھی، حبشہ میں جانے کے بعد صرف ایک شوہر تھا، وہ بھی ان کے ساتھ مرتد ہو گیا، چھوڑ دیا۔ تو اب یہ بے سہارا ہو چکی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے ان کے لیے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، اور وہاں جو نجاشی کا جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے نکاح کی کارروائی کی، اور وہ خود اللہ کے رسول کی جانب سے اس نے مہر بھی دیا، عطا کیا، اور وہیں سے اللہ کے رسول یہیں مدینے میں تھے اور وہ حبشہ میں تھی۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ پھر بعد میں ایک دوسرے صحابی کے ساتھ جن کا نام شرحبیل آتا ہے، ان کے ساتھ نجاشی نے پھر حبیبہ کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا۔ تو یہ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں اللہ کے رسول ان کی قربانیوں کو دیکھ کر پھر آپ نے انہیں اپنی زوجیت میں لیا، شامل کیا، تاکہ انہیں ایک اعزاز حاصل ہو سکے۔ اسی طرح ہم دیکھیں ایک اور اللہ کے رسول کی بیوی ہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بھی ایک پیچھے اگر دیکھیں، پس منظر دیکھیں، ان کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا۔ یہ اسلام کے لیے کئی طرح کی قربانیاں دیں۔ جب یہ اسلام لائے، ان کے شوہر اسلام لائے، ابو سلمہ سلمہ دونوں اسلام لائے، لانے کے بعد مدینہ کی جانب ہجرت کرنا چاہ رہے تھے، تو خاندان والے آ گئے، ان کے خاندان والے ان کے لیے روڑے اٹکانے لگے کہ دیکھو ابو سلمہ کے سسرال والے آ گئے، آ کر ابو سلمہ سے کہنے لگے تم مسلمان ہوئے ہو، تم ہجرت کرنا چاہتے ہو تو تم تنہا ہجرت کرنا، ہماری بچی کو ساتھ نہیں لے جانا۔ یہ سلمہ یہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بچی ہے، ہم نے تمہیں نکاح میں دیا تھا، لیکن تم ہو کہ اب اسلام لا چکے ہو اور مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہو، لہذا ہماری بچی کو چھوڑو، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دو، اکیلے چلے جاؤ۔ تو ابو سلمہ تنہا ہجرت کر گئے، اپنی بیوی بچوں کو سسرال والوں کے حوالے کیا اور اکیلے ہجرت کر گئے۔ پھر یہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شوہر کی یاد میں بہت زیادہ رونے لگی، انہیں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت تھی، تو وہ بہت زیادہ روتی تھی، تو گھر والوں کو بھی رحم آ گیا۔ بعد میں انہوں نے سلمہ کو بھی اجازت دے دی کہ تم بھی ہجرت کر کے چلے جانا، تو بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آتی ہیں۔ یہاں آنے کے بعد ابو سلمہ سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی میاں بیوی مل جاتے ہیں، کچھ دن ہی یعنی کچھ مہینے یا کچھ ہفتے یہ ساتھ رہتے ہیں کہ اتنے میں ابو سلمہ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ شوہر جدا ہوا، جدا ہونے کے بعد ملا، کچھ وقفہ بھی نہیں ہوا، کچھ دن گزرے، لیکن ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ اب پھر یہاں آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے وہ اپنے شوہر کے پاس آئیں، یہاں شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکایت کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور یہ دعا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت پر بہتر اجر عطا فرما، اور اس جو مصیبت مجھے لائق ہوئی ہے اس سے بہتر بدلہ تو مجھے عطا فرما دے۔ یہ دعا کرتے رہو۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
میرے دل میں یہ آتا تھا، اللہ کے رسول نے جب مجھے یہ دعا سکھائی، میرے دل میں آتا تھا کہ ابو سلمان سے بہتر میرے لیے شوہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان دونوں کی محبت اتنی زیادہ شدید قسم کی تھی، ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح محبت کرتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں ابو سلمان سے بہتر میرے لیے کوئی شوہر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے یہ دعا سکھائی ہے، لہذا وہ دعا پڑھتی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو سلمان سے بہتر شوہر عطا فرمایا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ جب عدت مکمل ہوئی تو اللہ کے رسول نے انہیں اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اس طرح کئی امہات المؤمنین تھیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام لانے کی وجہ سے جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، ان کے اعزاز میں اللہ کے رسول نے انہیں اپنا نام دیا تاکہ وہ آپ کی زوجیت میں آ سکے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت کا مقام عطا فرمائے۔ جب مسلمان ان کا نام لیں تو ان سے پہلے ام المؤمنین کہا کریں تاکہ امت کی ماں ہیں، لوگوں کو معلوم ہو، یہ ایک مقصد ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں جو کئی نکاح کیے ہیں، ان کے پیچھے جو پاکیزہ مقاصد اللہ کے رسول کے تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ وہ دشمنوں کی دشمنی کو توڑنا چاہتے تھے، کیونکہ عرب کے یہاں ایک دستور ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ اپنے داماد کے خلاف سازش نہیں کرتے تھے، اپنے داماد کے خلاف نہیں لڑتے تھے، کیونکہ ان کے پاس یہ معلوم بات تھی کہ کوئی آدمی اپنے داماد کے خلاف جنگ کرے، اپنے داماد کے خلاف سازش کرے، عربوں کے ہاں ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح ایسے کیے جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کے سخت دشمن تھے، اللہ کے رسول نے ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لیا تاکہ ان کی دشمنی کم ہو جائے، وہ ہمارے لیے ہمدرد بن جائے، وہ ان کی دشمنی ختم ہو جائے، کمزور پڑ جائے، اس لیے اللہ کے رسول نے نکاح کیے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے 3 نام ایسے آتے ہیں جو اللہ کے رسول کے دشمنوں کی بیٹیاں تھیں، آپ کے جانی دشمن ہوتے تھے۔ ایک تو ہے ابو سفیان، بعد میں اسلام بھی قبول کیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر وہ اسلام قبول کیے، تو ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول نے ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ ابو سفیان یہ کون تھے؟ جنگ احد میں اللہ کے رسول کے مخالف جماعت کے کمانڈر تھے۔ مکے سے جو فوج آئی تھی اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو جنگ احد میں دشمنوں کے، مشرکین کا جو کمانڈر، جو لیڈر تھا، وہ ابو سفیان تھے۔ انہی کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا۔ اسی طرح اور ایک تھیں، یہودیوں کے سردار تھے، وہ ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حوی بن اخطب یہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا، انہی کی بیٹی حضرت صفیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اسی طرح اور ایک نام آتا ہے جویریہ بنت حارث، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جویریہ بنت حارث۔ یہ حارث یہ بنو مستلق کے سردار، یہ یہودی ہیں، بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، اور وہ اللہ کے رسول کے دشمن تھے حارث، لیکن انہی کی بیٹی حضرت جویریہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تاکہ ان کی دشمنی کمزور ہو جائے، یہ مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کریں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو شادیاں کی ہیں، جو نکاح اللہ کے رسول نے کی ہیں، ان کے پیچھے جو مقاصد تھے، ان میں سے ایک پاکیزہ مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کی غرض سے، دعوت و تبلیغ، اسلام کی تبلیغ کے لیے لوگ اسلام قبول کر سکیں، اس لیے بھی اللہ کے رسول نے نکاح کیا۔ جیسا کہ جویریہ یہی ہیں، جویریہ بنت حارث جو بنو مستلق کی سردار کی بیٹی تھی۔ ہوا یہ، ان کے شادی جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی جویریہ کی، اس کے پس منظر جو واقعہ پیش آیا وہ کیا ہوا؟ بنو مستلق کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی، بنو مستلق کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی، بنو مستلق ہار گئے، شکست کھا گئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اب فاتح قوم اس قوم کو غلام بنا لیتی ہے، جس قوم پر وہ حاوی ہوئے ہیں، غالب آئے ہیں، اس قوم پر وہ ان کا مال، ان کے لوگ، ان کے بچے، ان لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ جب مسلمان بنو مستلق پر غالب آ گئے، فتح پا لیے، تو ان کے لوگوں کو غلام بنا لیا گیا، ان کے مال کو غنیمت کے مال کے طور پر لایا گیا۔ اب مدینہ آنے کے بعد بنو مستلق کا مال تقسیم ہوا، صحابہ اکرام میں تقسیم ہوا، جو بھی جنگ میں شریک تھے تمام مجاہدین کے درمیان مال کو تقسیم کیا گیا۔ اب جو غلام جو لائے تھے، غلاموں کو بھی تقسیم کیا گیا۔
جب غلام تقسیم ہوئے تو ان غلاموں میں بنو مستلق کے سردار کی بیٹی جویریہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ بھی تھی غلاموں میں، تو ایک صحابی کے حصے میں وہ بھی آ گئی، تقسیم ہوئی، غلاموں کی تقسیم ہوئی تو حضرت جویریہ بھی ایک صحابی کے حصے میں آئے گی کہ یہ تمہارے غلام ہیں۔ تو اب یہ لوگ اپنے اپنے غلاموں کو لے کر گھر کو چلے گئے۔ جب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صحابی کے پاس وہ غلام کی حیثیت سے آئیں، انہیں یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اب غلامی کی زندگی گزارنا ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کی چیز تھی کہ ایک شہزادی کی زندگی گزاری ہو، اب یہاں مدینے میں آنے کے بعد ایک غلام کی حیثیت سے رہنا بہت زیادہ تکلیف کی بات ہے۔ تو انہوں نے جس صحابی کے حصے میں وہ آئی تھی ان سے مکاتبہ کیا۔ مکاتبہ کیا ہوتا ہے کہ آقا اور غلام کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ غلام آقا سے کہتا ہے کہ اتنا مال میں تمہیں دوں گا، اتنا مال اگر میں تمہیں دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا۔ یہ مکاتبہ ہوتا تھا، تو کئی لوگ اگر غلام اتنا مال لا کر دیتا، آقا اسے آزاد کر دیتا، چھوڑ دیتا۔ تو حضرت جویریہ نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ مکاتبہ کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں اتنا مال لا کر دوں گی، تم مجھے آزاد کر دینا۔ صحابی خوش ہوئے، کہنے لگے ہاں تم اتنا مال مجھے دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ اب یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول دیکھو میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، میں ایک شہزادی کی زندگی گزار چکی ہوں، یہ غلامی کی زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، لہذا آپ مجھے کچھ مال دیجئے تاکہ میں اس مال کو لے کر اس شخص کو دے دوں جس کے پاس میں غلام ہوں، تاکہ میں اپنے آپ کو آزاد کر لوں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے پاس کیسے غلام بھی آتے ہیں، اللہ کے رسول سے اپنا درد رکھتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے رسول ان کی بھی مدد کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جویریہ جب آ کر یہ بات رکھی، اللہ کے رسول نے کہا دیکھو میں تمہارے سامنے دو آپشن رکھتا ہوں، دو راستے رکھتا ہوں، ایک تو یہ ہے جو تم کہہ رہی ہو، جو تم مال مانگ رہی ہو میں تمہیں وہ مال دے دوں گا، تم جاؤ اپنے آقا کو دے دو اور آزاد ہو جاؤ۔ لیکن ایک دوسرا راستہ بھی، دوسرا آپشن ہے، وہ یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ، میں خود تمہیں آزادی دلاؤں گا اور تم سے میں نکاح کروں گا۔ اللہ کے رسول خود ایک دوسرا آپشن ان کے سامنے رکھتے ہیں، تم مسلمان ہو جانا اور پھر اس کے بدلے میں میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں غلامی سے نکال لوں گا، آزاد کراؤں گا۔ تو حضرت جویریہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دوسرا آپشن بہتر ہے۔ دونوں راستے اللہ کے رسول رکھ دیے، مال بھی دوں گا، اپنے آپ کو آزاد کرا لو، یہ دوسرا یہ ہے کہ تمہیں میں اپنے نکاح کے لے لوں گا اور پھر میں خود تمہیں آزاد بھی کراؤں گا۔ تو حضرت جویریہ کہنے لگی یہ دوسرا آپشن میرے لیے بہتر ہے، آپ مجھ سے شادی کر لیجیے، بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کرایا، وہ مسلمان ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے اللہ کے رسول نے نکاح کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش تھے، یعنی آگے کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیزوں کو بھانپتے تھے، دور اندیشی، دور تک نکاح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ نے جیسے ہی حضرت جویریہ سے نکاح کیا، تمام صحابہ اپنے جو غلام ان کے پاس تھے تمام کو آزاد کر دیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے رسول کے سسرالی لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا ہے، تمام صحابہ میں خبر پھیل گئی کہ دیکھو اللہ کے رسول نے بنو مستلق کی شہزادی جو غلام کی حیثیت سے تھی، اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا ہے، لہذا ہمارے پاس جو غلام آئے ہیں یہ خود جویریہ کے رشتہ دار ہیں، اور ان کی رشتہ داری اس مناسبت سے ہے، اللہ کے رسول کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کے سسرالی رشتہ داروں کو اپنا غلام کیسے بنائیں گے؟ لہذا تمام صحابہ نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول کی کا یہ مقام اتنی عزت دیا کرتے تھے، ایک داماد کی، ایک سسرال والوں کی یہ قدر ان کے پاس اس وقت بھی موجود تھی کہ صحابہ اکرام اپنے غلاموں کو آزاد کر دیے۔ تو یہ جیسے ہی آزاد ہوئے، ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ صحابہ کا جو اخلاق تھے، ان کے ساتھ جو تعامل ہوتا تھا، ان تمام چیزوں کو وہ لوگ بھی جو جتنے بھی دن وہ تھے نوٹ کر رہے تھے، اس سے متاثر ہو کے وہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جتنے بھی بنو مستلق کے جو غلام کی حیثیت سے آئے تھے، تمام لوگ صحابہ کے اخلاق کو، اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کر سارے لوگ اسلام قبول کر لیے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول کا یہ مقصد تھا تاکہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ دعوت و تبلیغ کی غرض سے بھی اللہ کے رسول نے نکاح کیے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں حضرت جویریہ کے متعلق کہ اللہ کی قسم میں نے جویریہ سے بڑھ کر
کسی شخص کو اس کے قبیلے کے لیے باعث خیر و برکت والی نہیں دیکھی. یعنی یہ وہ خاتون ہیں جو اپنے قبیلے کے لیے بہت زیادہ خیر و برکت والی خاتون ہیں. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے والوں کو غلامی سے آزادی دلائی اور ضلالت سے، شرک سے آزادی دلائی، اور یہ لوگ ہدایت قبول کر لیے. تو اس طرح یہ بھی مقاصد تھے. اسی طرح اور بھی مقاصد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح ایسا بھی کیا تاکہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بتانا چاہتے تھے، ایک مسئلہ، ایک حکم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، اور خود پہلے عمل کر کے تاکہ بتایا جائے. پہلے میں عمل کروں، پھر لوگوں کو اس کے ذریعے میں تعلیم دوں. پریکٹیکلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم بتانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں زینب بنت جحش. یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی زاد بہن بھی ہوتی ہیں، آپ کے رشتوں میں بھی آتی ہیں. لیکن ان کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ ان سے ہوا تھا زید بن حارث. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ ان کے نکاح ہوا تھا. حضرت زینب بنت جحش کا پہلا نکاح زید بن حارث سے ہوا. اور زید بن حارث کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے. یہ پہلے حضرت خدیجہ کے غلام تھے. حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو ہدیہ دیا تحفے میں کہ میری جانب سے یہ غلام قبول کرو. اللہ کے رسول انہیں لیے اور انہیں غلامی سے آزاد کریے، انہیں اپنا بیٹا بنا لیا. زید بن حارث سے اللہ کے رسول کی اس قدر محبت تھی کہ اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کہ آئندہ سے تم زید کو میرا بیٹا کہنا. میں انہیں اپنا بیٹا بنا رہا ہوں، میں انہیں پال رہا ہوں، لے کر پال رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے کہ آپ کسی کو اپنا اگر بیٹا کسی کو لے کر پال لیتے ہیں، متبنہ بنا لیتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، آپ لے کر پال سکتے ہیں، لیکن اپنا نام نہیں دے سکتے. آپ ان کے حقیقی باپ نہیں کہلائیں گے، ان کو ان کے باپوں کی جانب نسبت کر کے پکارا جائے گا. زید بن محمد نہیں کہا جائے گا، زید بن حارث کہا جائے گا، کیونکہ حقیقی باپ کون ہیں؟ حارث ہیں. لہذا ان کو ان کے باپوں کی جانب نسبت کر کے بلایا جائے گا، اپنا نام نہیں دیا جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی کو لے کر پال لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پال تو سکتے ہیں، متبنہ منہ بولا بیٹا بنا سکتے ہیں، لیکن اپنا نام نہیں دے سکتے کہ فلاں کا بیٹا میرا ہے، اس طرح نہیں کہہ سکتے. اس کا جو حقیقی باپ ہے اس کی جانب نسبت کرنا ہوگا. تو اس طرح عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ اس طرح بچوں کو پالتے تھے اور ان بچوں کو اپنا نام دیتے تھے. یہ بچہ میرا ہے، حالانکہ ان کا نہیں ہوتا، لے کر پالتے، نام اپنا دیتے. یہ رواج ہوتا تھا اور اسے وراثت میں حصہ دیتے تھے. اور جب وہ اس کی شادی ہوتی اس کی بیوی کو اپنی بہو سمجھتے تھے. اس طرح ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے زید بن حارث تھے، ان کا جو پہلا نکاح ہوا، ان کا جو نکاح ہوا زینب بنت جحش سے ہوا. زینب بنت جحش سے نکاح ہوا. کچھ مدت وہ لوگ ایک ساتھ رہے، پھر بعد میں انبن ہوئی اور نکاح ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا. طلاق حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی زینب بنت جحش کو. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے خود، یہ وہ صحابیاں ہیں، ام المؤمنین ہیں زینب بنت جحش، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول کا نکاح وہ کروایا. قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ نے خود فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ، ہم نے اس کا نکاح آپ سے کرایا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. تو یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے خود آسمان میں یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. زینب بنت جحش کا نکاح اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے. کیونکہ یہ مسئلہ بتانا تھا لوگوں میں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوگی وہ ہماری حقیقی بہو بن کر آئے گی، تو جو سسر بنتا ہے اس کا نکاح بہو سے نہیں ہو سکتا. ہاں یہ مسئلہ ہے کہ جس کا نکاح بیٹے سے ہو جائے، اگر دونوں میں طلاق بھی ہو جائے تو پھر بچے کا جو باپ ہے، جو سسر کہلاتا تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن منہ بولے بیٹے کی یہ حیثیت نہیں ہے، یعنی یہ حکم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ حکم بتانے کے لیے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب بنت جحش کے ساتھ کر دیا ہے. کیونکہ زید بن حارث جو تھے، ان کے پہلے شوہر جو تھے، وہ آپ کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے. لہذا اب انہوں نے انہیں طلاق دے دی ہے، ہم آپ کا نکاح ان سے کر رہے ہیں تاکہ امت میں، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے، یہ مسئلہ معلوم ہو سکے کہ لے پالک کا جو بیٹا ہوگا، جو بچہ بنا لیا جائے گا، وہ حقیقی بیٹا نہیں کہلائے گا. اس کی بیوی آپ کی حقیقی بہو نہیں بن سکتی.
یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ تو بعض شریعت کا حکم بتانے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی، شادی کی۔ تو یہ پاکیزہ مقاصد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، جو نکاح اللہ کے رسول نے کیے ہیں دعوت و تبلیغ کے غرض سے، یا ان کی قربانیاں جو ہوتی ہیں اسلام کے خاطر انہیں اس کا انعام دینے کے لیے، اسی طرح یا دشمنوں کی دشمنی کمزور کرنے کے لیے، یا اسی طرح شریعت کا کوئی حکم بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، ان کے پیچھے یہ پاکیزہ مقاصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو نکاح کیا، یہ ایک ہی ایسی خاتون ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں تو کنواری تھیں۔ بقیہ جتنے بھی اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں وہ ساری کی ساری ان سے اللہ کے رسول سے پہلے بھی ان کے شوہر تھے، بعد میں اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا۔ تو یہ چیز تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیرت سے جو دروس سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ دروس سکھائے، وہ عبرتیں حاصل کرنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور آپ کی سفارش قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔